پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا تھا کہ آل انڈیا مسلم لیگ صرف کامن ویلتھ کے کرنٹ ہی کو ساتھ لے کر نہیں چل رہی تھی، بلکہ انڈین نیشنل کانگریس کے کرنٹ کو بھی وہ ساتھ لے کر چل رہی۔ اس کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم کانگریس اور کانگریس میں فرق کرنا سیکھیں۔ جو کانگریس 1885 میں بنی تھی وہ پریکٹیکلی 1918 میں ختم ہو گئی، اور 1918 سے ایک نئی کانگریس وجود میں آئی۔ تو اس لیے ہم پرانی والی کو اوریجنل کانگریس کہیں گے آج کے سیشن میں، اور 1918 کے بعد والی کو ہم گاندھین کانگریس کہیں گے۔ یہ ٹرمز میں نے انٹروڈیوس کرنے کی کوشش کی ہے۔ بنیاد اس کی یہ ہے کہ جب 1918 میں گاندھی جی نے کانگریس کو ٹیک اوور کیا تو کانگریس کے اوریجنل لیڈرز میں سے جتنے زندہ تھے اس وقت وہ تقریباً سبھی کانگریس چھوڑ کر چلے گئے، اور ان کی طرف سے ان میں سے سب سے سینئر لیڈر سر سریندر ناتھ بینرجی نے یہ کہا کہ ہم مجبور تھے کہ ہم کانگریس چھوڑ دیتے، کیونکہ جن لوگوں نے اب کانگریس کو ٹیک اوور کیا ہے ان کے ساتھ ہمارے اختلافات بنیادی نوعیت کے۔ تو کانگریس بنانے والوں کے پوائنٹ آف ویو سے یہی بات بنتی ہے کہ 1918 کے بعد کی کانگریس کو ان کے ساتھ منسوب نہ کیا جائے۔ دوسری طرف جن لوگوں نے اس کے بعد کانگریس کو ٹیک اوور کیا وہ کبھی کبھی تو کہہ دیتے تھے کہ جی یہ وہی کانگریس ہے جو 1885 میں بنی تھی، لیکن کبھی کبھی وہ سچ بھی بول دیتے تھے، مثلاً یہ سٹیٹمنٹ۔ اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو جو بعد میں جن لوگوں نے کانگریس کو ٹیک اوور کیا تھا ان کی طرف سے بھی یہی بات بنتی ہے، اس لیے ہم ان دونوں میں فرق کریں گے۔ اوریجنل کانگریس جو تھی اس کا کلیم تھا کہ دو کانسیپٹس اس نے ڈیویلپ کیے ہیں یا انہیں ڈیویلپ کرنے والوں میں وہ شامل ہیں، اور یہ کانسیپٹ پہلے موجود نہیں تھے۔ ایک کانسیپٹ ہے انڈیا اور دوسرا کانسیپٹ ہے اس کی انڈیپینڈنس۔ چترنجن داس دیش بندھو بر صغیر کے عظیم ترین لیڈرز میں سے تھے۔ ان کا یہ سٹیٹمنٹ دیکھیے کہ کیا آپ انڈین ہسٹری کے، ہندوستان کی تاریخ کے کسی ایسے پیریڈ کی نشاندہی کر سکتے ہیں جب ہندوستان ایک تھا، متحد تھا؟ مجھے تو نہیں ملا، اس لیے کہ ایون اشوک کے زمانے میں بھی ایک یونائٹڈ انڈیا نہیں تھا، بلکہ کسی ایک ریاست کی باقی پورے انڈیا پر حکومت تھی، غلبہ تھا، کسی ایک حصے نے فتح کر لیا باقی پورے انڈیا کو۔ اس لحاظ سے انڈین نیشنلٹی جس کی کانگریس بات کر رہی ہے یا کر رہی تھی وہ اس وقت وجود میں نہیں آئی۔ اب یہ داس کا بڑا اچھا کوٹ ہے جو میرے خیال میں اس چیز کو کلیئر کرتا ہے کہ سیاسی معنی میں ملک وہ ہوتا ہے جس کے مختلف حصوں نے آپس میں مل کر ایک ساتھ رہنے پر ایگری کیا ہو، اور انڈیا میں تو کبھی ایسے نہیں ہوا تھا۔ اس لحاظ سے انڈیا ماڈرن پولیٹیکل سینس میں ایک ملک نہیں تھا، مگر کانگریس یہ کوشش کر رہی تھی کہ اب ہو جائے، کہ پورے انڈیا سے لوگ مل کر ڈسکس کریں اور اس طریقے سے۔ تو اس لحاظ سے کانگریس صرف انڈیا کی پولیٹیکل پارٹی نہیں اپنے آپ کو سمجھتی تھی، بلکہ وہ اپنے آپ کو وہ جماعت سمجھتی تھی جو ایکچولی انڈیا کو کریٹ کر رہی ہے ایز اے کنٹری۔ دوسرا کانسیپٹ انڈیا کی انڈیپینڈنس۔ اب اگر ایک ملک کا تصور موجود نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے اس کی انڈیپینڈنس کا کانسیپٹ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ انڈیپینڈنس ایک ملک کی بعد میں کنسیو کی جائے گی، پہلے تو ملک کنسیو کیا جائے گا۔ جب سکندر اعظم نے جو یونانی فاتح تھا یہاں حملہ کیا تو جو ٹیکسلا کا راجا تھا اس نے کہا کہ آپ میرے ساتھ چل کر جیلم کے راجا کو شکست دیں۔ انڈیا کے ایک اور حصے سے ایک شہزادہ یا شاہی خاندان کا شخص آیا کہ جی آپ پورے انڈیا کے کو فتح کر کے اس کے دوسرے کونے پر پٹنہ بہار جو اب علاقہ ہے آپ وہاں تک آئیں۔ وہ شہزادہ کون تھا؟ چندر گپت موریہ۔ بعد میں وہ چندر گپت موریہ کے نام سے شہنشاہ بنا، اور اشوک کا دادا۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ چندر گپت موریہ غدار تھا، اور اسی طرح سے وہ جو ٹیکسلا کا راجا تھا ہم بھی اسے بھی غدار نہیں سمجھ سکتے۔ اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے ذہن میں یہ کانسیپٹ نہیں تھا کہ انڈیا کو
ایک ملک کے طور پر پورے کے پورے انڈیا کو ڈیفینڈ کرنا ہے کسی بھی ایسے شخص سے کے خلاف جو انڈیا کے باہر سے آ کر اس پر اٹیک کر رہے ہیں. یہ کانسیپٹ نہیں تھا. جب انگریز آئے ہیں اس وقت بھی نہیں تھا. یہاں کی مختلف ریاستیں انگریزوں کی مدد طلب کرتی تھیں دوسری ریاستوں کے خلاف. آپ ان سب کے سب لوگوں کو غدار تو نہیں کہہ سکتے. پورے ملک کو ڈیفینڈ کیا جائے فار اٹس اون سیک, ہول آف اٹ. یہ کانسیپٹ آئرونیکلی سب سے پہلے جب انڈیا میں نظر آتا ہے تو وہ 1885 ہے, یعنی انگریزوں کی حکومت کے دوران, جب انڈیا میں یہ خبر پھیلی کہ رشیا حملہ کرنے کا ارادہ کر رہا ہے انڈیا پر. تو انڈیا کے عوام, انڈیا کے پرنسز, جو اسٹیٹس تھیں پرنسلی اسٹیٹس, ان کے رولرز, ان سب نے انگریزوں کے ساتھ اس بارے میں تعاون کیا کہ انڈیا پر رشیا کو حملہ نہ کرنے دیا جائے, اسے روکا جائے. اگر رشیا حملہ کرے انڈیا پر تو انڈیا کو ڈیفینڈ کیا جائے. اور اس سے انہیں فرق نہیں پڑتا تھا کہ اس وقت آلریڈی ایک فورن پاور انڈیا پر حکومت کر رہی ہے. ان کے لیے یہ تھا کہ یہ جو فورن حکومت ہے اس کو ہم ایکسیپٹ کر چکے ہیں, اور ایک ہمارا اپنا پروسیس ہے جس کے ذریعے کبھی ہمیں اس سے آزادی ملے گی یا جو کچھ بھی ہے. ان کے ساتھ ایک ہمارا ایگریمنٹ ہے, دس از گورنمنٹ بائی لا اسٹیبلشڈ. تو ایک دوسری فورن پاور باہر سے آ کر اس پر حملہ نہ کرے. سو یہ کانسیپٹ وہاں پر ڈیولپ ہوا اراؤنڈ 1885 کہ انڈیا کی ٹوٹل جو باؤنڈریز ہیں جو برٹش انڈیا کی, انہیں ڈیفینڈ کر. میرے نزدیک جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ رہا وہ یہ تھا کہ it was in 1885 جب سارے انڈینز نے یونانیمسلی پورے انڈیا کو فورن اگریشن کے اگینسٹ ڈیفینڈ کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے, جس کا مینشن کانگریس کے اناگرل سیشن میں بھی ہوا. تو یہ پوائنٹ ہماری پوری ہسٹری کی ایجوکیشن میں ہماری آنکھوں سے بالکل اوجھل رہا ہے.